حضرت عباس کے کتنے معتقد ہیں ہم؟ حضرت عباس کا جمال، حضرت عباس کا جلال، پھر آپ چلے جائیے حضرت عباس کا جلال ایسا ہے کہ یہ مشہور ہے، البتہ بر بنائے اب کیا عرض کروں، مطالبہ عرض کر رہا ہوں کہ لوگ کوئی جھوٹا ہو اس سے اللہ کی قسم کھانے سے پہلے کہتے ہیں عباس کی قسم کھاؤ۔ ہمت نہیں ہے، مجال نہیں ہے کہ کوئی جھوٹا حضرت عباس کی قسم کھا لے، مجال نہیں ہے۔ تو ہم حضرت عباس کا رتبہ بہت بلند ہے، بہت بڑا رتبہ ہے، ہم اسے انسانی لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے۔ اس کے باوجود ہم حضرت عباس کو 12 اماموں میں شامل کیوں نہیں کرتے؟ علی کے دیوانے ہوں گے، علی کے ایسے بیٹے کو امام نہیں مانتے؟ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نسل پرست نہیں ہیں، ہم خاندان پرست نہیں ہیں، ہم حکم پرست ہیں۔ اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم، اللہ کے رسول کی حدیث ہے ہمارے پاس، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین اہل جنت کے سید و سردار ہیں۔ تو اب ظاہر رسول جسے سید و سردار کہہ دے وہ امام نہیں ہوگا تو کون امام ہوگا؟ ہمارے یہاں ایک حدیث اور ہے، اس میں بیان کیا گیا ہے کہ الحسن والحسین امامان قاما و قعدا، حسن اور حسین دونوں امام ہیں، چاہے یہ کھڑے ہو جائیں یا بیٹھ جائیں۔ مطلب سمجھے، اشارہ سمجھ گئے؟ کھڑے ہو جانا یعنی میدان جنگ میں جہاد کے لیے کھڑے ہو جانا، بیٹھ جانا یعنی جنگ بندی کا معاہدہ کر کے بیٹھ جانا، ٹھیک ہے؟ سن تو بہت بڑا لفظ ہے، جنگ بندی ٹھیک ہے، جنگ بندی کا معاہدہ، اب یہ ارشادات پیغمبر ہیں، تو امام حسن اور امام حسین کو رسول اللہ نے پہچانوایا تو ہم نے انہیں امام مانا۔ حضرت مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، ان کو بھی کیا ہم نے اپنے عشق کی بنا پہ امام مان لیا ہے؟ آپ کو معلوم نہیں، ہمیں جتنا عشق علی سے ہے اس سے کچھ کم ابو طالب سے نہیں ہے۔ بے شک بے شک۔ حضرت ابو طالب کا مرتبہ بہت ہے ہماری نگاہ میں، آپ کو اندازہ نہیں ہے، آپ کا ذہن اس بلندی تک پہنچ ہی نہیں سکتا۔ ایک ایسا انسان، ایک ایسا بشر، ایک ایسا صاحب ولایت جس کے زیر ولایت ختم نبوت پروان چڑھے، لکھنؤ میں غفرما کے امباڑے میں کہا تھا کہ یہ جو حضرات عموماً ایمان ابو طالب ثابت کرنے کے لیے محنت کرتے ہیں، میں نے کہا تھا دشمن نے ایک شوشہ چھوڑ دیا، آپ ایمان اب تک ثابت کر رہے ہیں، یہ تو حضرت ابو طالب کے شاعر شان گفتگو بھی نہیں ہے۔ کوئی حضرت ابو طالب کا ایمان ثابت کرے، یہ ان کے شاعر شان گفتگو ہے؟ حضرت ابو طالب کا مرتبہ اس سے بلند ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ جو حضرت ابو طالب کی بھی ولایت کو نہ مانتا ہو، ایمان پر تو اس کی شک کرنا چاہیے۔
جناب ابو طالب پورا شہر مکہ، یعنی ذرا تصور کیجیے اس شخصیت کا بت پرستی کا دور ایسا تھا کہ بت پرستوں نے خدا کے گھر کو بھی نہ چھوڑا. خدا نظر تو آتا نہیں، خدا کے گھر میں کوئی تھا نہیں، خالی گھر دیکھ کے لے جا کے بت سجا دیے. خدا کے گھر کو بھی نہ چھوڑا، ایسے بت پرست. مگر اتنی ہمت کسی کی نہ ہوئی کہ دروازے ابو طالب پہ بھی کوئی بت رکھ دیتا. پورے مکے میں جہاں خانہ کعبہ میں بھی بت رکھا ہوا ہو، ایک ہی گھر تھا جس گھر میں کوئی بت نہ تھا، وہ ابو طالب کا گھر تھا. اور اسی لیے اللہ نے یہ اہتمام کیا کہ اپنے رسول خاتم، رحمت عالم، امام المرسلین، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خانہ ابو طالب میں قرار دیا کہ وہاں ان کی ولادت ہوئی. اس پاک و پاکیزہ گھر میں اس میں کوئی بت نہیں تھا. آپ سوچیں کیا عظمت ہوگی جناب ابو طالب کی. ابراہیم بت شکن کی بت شکنی کا وارث، ابراہیم موحد کی توحید کی میراث کا امانت دار، وہ ابو طالب جس کے جذبہ بت شکنی نے جب ایک پیکر اختیار کیا تو علی کے پیکر میں ڈھلا. وہ اس کا مرتبہ ہماری نگاہ میں کتنا بلند ہے، مگر ہم نے انہیں 12 اماموں میں نہیں ماننا چاہیے. ہم نے ان کے فرزند علی کو اگر امام مانا تو اس لیے کہ رسول نے بحکم خدا امام بنایا. آپ کو معلوم ہے مولا امیر المومنین کی امامت پہ کتنی دلیلیں ہیں اور آپ کے فضائل کتنے تھے. فضائل کے بارے میں ایک روایت عرض کر دوں، آپ کی سنی ہوئی ہے لیکن بہرحال مجلس ہوتی اس لیے تاکہ فضائل امیر المومنین دہرائے جائیں اور بیان کیے